میں خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ ان کے پیٹ میں آگ سے داغ کے نشانات تھے، تو انہوں نے کہا، نہیں جانتا کہ صحابہ میں کسی نے اتنی مصیبت جھیلی ہو جو میں نے جھیلی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں میرے پاس 1 درہم بھی نہیں ہوتا تھا، جبکہ اس وقت میرے گھر کے ایک کونے میں 40,000 درہم پڑے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں موت کی تمنا کرنے سے نہ روکا ہوتا تو میں موت کی تمنا ضرور کرتا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 970۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ہرگز کسی مصیبت کی وجہ سے جو اس پر نازل ہوئی ہو موت کی تمنا نہ کرے، بلکہ وہ یوں کہے۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے موت دے جب میرے لیے موت بہتر ہو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 971۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، جب تم مریض کے پاس یا کسی مرے ہوئے آدمی کے پاس آؤ تو اچھی بات کہو، اس لیے کہ جو تم کہتے ہو اس پر ملائکہ آمین کہتے ہیں۔ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو تم یہ دعا پڑھو۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے اور انہیں معاف فرما دے اور مجھے ان کا نعم البدل عطا فرما۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ نے مجھے ایسی ہستی عطا کر دی جو ان سے بہتر تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 977۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس آئے، وہ سکرات کے عالم میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ اس نے عرض کیا، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ سے امید ہے اور اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں اس جیسے وقت میں جس بندے کے دل میں جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی وہ اس سے امید رکھتا ہے، اور اسے اس چیز سے محفوظ رکھتا ہے جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 983۔